میرے دوستوں، خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ اسلامی واقعہ لایا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ شکریہ۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو اب سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزت نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزت سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نکلا ہے اور وادی نکلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نقلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزت دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزت دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزت دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جیو کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزت دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے اب کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزت دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزت دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسر جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے، تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستوں، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قیصر و کسر کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس دفعہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برس پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نقلا کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 چھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 چھاؤں والے درخت پالیں تو ان میں سے پہلے 3 جو والے درخت کو کاٹ دیں۔
دوستوں، چھاؤں سے مراد ایسا درخت ہے جو خود رو ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹمرس کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نقلا کی طرف رکھتے سفر باندھا اور وہاں 3 جو والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جو والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس تشریف لائے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا؟ کیا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیبہ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نقلا کے 3 جوہے والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نقلا کے 3 جو والے دوسرے درخت کو بھی زمین برد کر دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی؟ تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ ناظرین گرامی، اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جوہے والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نکلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبھی سورج شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے برینہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزت دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے ازا خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عزت سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ میں تیرا انکار کرتا ہوں، پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جو کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزت دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزت تھی، اب آئندہ عربوں میں عزت نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت سی کتب میں درج ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ اب تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب بلوغ الادب کی جلد سوم کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، جسے اب ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سارا واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔